الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدن سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علیہ الرحمت والرضوان کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہیں، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ یہ ماہ رجب المرجب اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ ہے، رجب المرجب۔ رجب یہ ترجیب سے بنا ہوا ہے، اور ترجیب کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا، توقیر کرنا۔ تو چونکہ ماہ رجب المرجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ماہ ذی قعدہ، ماہ ذی الحجہ، ماہ محرم اور ماہ رجب المرجب۔ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ انشاءاللہ عز و جل امید قوی ہے کہ آج نماز مغرب کے بعد سے اس مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال، قتال یہ سب منع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی۔ حرمت والے جو مہینے ہوتے ہیں ان میں عبادت کرنا اور دوسرے مہینوں میں عبادت کرنا، تو جب کوئی بندہ حرمت والے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ان مہینوں میں اللہ دوسرے مہینوں کے بالمقابل زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ ویسے بھی ماہ رجب اپنے دامن میں بے شمار برکتیں رکھتا ہے، خاص کر کے اسی ماہ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی پروردگار عالم کی بارگاہ میں گئے اور دیدار سے مشرف ہوئے، اور اسی ماہ رجب کی 6 تاریخ کو، جس کو ہم اور آپ چھٹی شریف کہتے ہیں، ہندوستان کے راجہ، خواجاؤں کے خواجہ
حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کا عرس مبارک بھی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی سیرت کی ایک جھلکی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، ایک عظیم ولی کامل کا نام ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں، ہندوستان میں بے شمار اللہ والے تشریف لائے جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی جانب بلایا، معبودان باطلہ کی پرستش سے لوگوں کو ہٹا کر کے ایک خدا کی جانب لوگوں کو بلایا۔ ایسے بے شمار اولیاء کرام، علماء کرام، صوفیاء کرام سرزمین ہند میں تشریف لائے، لیکن اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کے سرزمین میں مبلغ اعظم سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان در حقیقت تو رہنے والے تھے مدینہ المنورہ کے، لیکن آپ کی پیدائش ہوئی ایران میں ایک علاقے میں، سنجر میں جب آپ کی پیدائش ہوئی 1143 عیسوی میں، تقریباً آج سے 850 سال پہلے، اور وہاں پر حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے بچپن کے ایام کو گزارا، اور اس کے بعد بھرپور جوانی کے عالم میں سب کچھ چھوڑ کر کے بحکم رسول ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے اور یہاں پر دین کی نشر و اشاعت کی۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اگر کسی نوجوان سے یہ کہا جائے کہ اپنا علاقہ چھوڑ دو، تم یہاں سے بس دوسرے علاقے میں رہنا اور وہیں پر بس جانا، تو ماں باپ کی جدائی گی، گھر والوں کی جدائی گی، رشتہ داروں کی جدائی گی، اور پھر عزیز و اقارب کو چھوڑنا، علاقے والوں کو چھوڑنا، دوست و احباب کو چھوڑنا، اور ان سب کو چھوڑ کر کے فقط نانا جان کی دین کی خاطر سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی سیرت کے بے شمار درخشندہ پہلو ہے، ان میں سے میں ایک پہلو پر آپ کے سامنے آج گفتگو کروں گا کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ نام تو ان کا معین الدین ہے جو ان کے ماں باپ نے رکھا، اور گھرانہ بھی کیا عظیم گھرانہ ہے کہ والد کا نام حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، اور والدہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، یعنی کہ نجیب الطرفین سید ہیں سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان۔ عالی گھرانے سے تعلق بھی ہے، تو ان کے زندگی کے بے شمار پہلو ہے، ان میں سے ایک پہلو پر میں صرف گفتگو کروں گا، وہ ہے غریب نواز کیوں کہتے ہیں۔ اس پر میں روشنی ڈالوں، ایک سوال کا جو پردہ آپ کے ذہن میں ہے اس کو بھی میں اٹھانا بھی چاہوں گا اور جواب بھی دینا چاہوں گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو کسی بندے کو یہ کہنا کہ یہ غریب نواز ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ غوث اعظم یہ تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی بندے کو غوث اعظم کہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سب سوالات ہمارے ذہن و دماغ میں آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مولانا در حقیقت کون ہے پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں تو بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب ادھر آؤ، جبکہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ پروردگار عالم تو ہمارا مددگار ہے۔ انت مولانا، مولانا اللہ تبارک و تعالی، لیکن جب کوئی بندہ دین کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو لوگ اسے عام طور پر مولانا کہتے ہیں، ہر فرقے کے مذہب کے لوگ کہتے ہیں، اپنے علماء کو مولانا کہتے ہیں، لیکن ہے مولانا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو میں کہنا یہی چاہوں گا کہ حقیقی مولانا وہ پروردگار عالم ہے،
حقیقی غریب نواز، بلکہ میں کیا کہوں کہ سارے بندوں کو حقیقی طور پر عطا کرنے والا وہ تو پروردگار عالم ہے۔ اگر معین الدین چشتی غریب نواز ہے تو حقیقی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے وہ غریب نواز ہے۔ اب میں آج کی گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ غریب نواز ان کو کہتے کیوں ہیں اور غریب نواز کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے تو غریب کا ایک مطلب وہ ہے جو عام طور سے غریب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال و زر کی کمی ہو، اس کو کہتے ہیں غریب امیر۔ ایک تو غریب کا مطلب یہ ہے، اور ایک غریب کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اجنبی کو بولا جاتا ہے غریب۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں بخوبی وہ جانتے ہوں گے کہ جو اپنا وطن چھوڑ کر کے کسی دوسرے وطن میں چلے جائے تو اس کو بولا جاتا ہے غریب الوطن، یعنی کہ یہ آدمی اجنبی ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کو غریب کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا امیر یا غریب آپ نے سب کو عطا کیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان سنجر کی سرزمین کو خیر آباد کر کے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو سارے لوگ آپ کے لیے اجنبی تھے، اور سارے اجنبیوں کو آپ نے کلمہ پڑھوایا اور اسلام کے آغوش میں داخل کیا۔ اس لیے خواجہ غریب نواز کہلائے کہ اجنبیوں کو اسلام سے قریب کیا، جو نہیں جانتے تھے دین کیا ہے، جو معبودان باطلہ کے آگے اپنے سر کو خم کرتے تھے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے ان اجنبیوں کو بتایا کہ جس سورج کو تم خدا سمجھتے ہو وہ خدا نہیں ہے، جن معبودان باطلہ کی تم پرستش کرتے ہو وہ خدا نہیں، خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اجنبیوں کو کلمہ پڑھوایا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے، اجنبیوں کو۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا معین الدین 14-15 سال کا تھا تو میرے بیٹے معین الدین کی ایک عادت یہ تھی کہ خاص کر کے دوپہر کے ٹائم پر یہ اپنے علاقے میں گھوم کر کے غریب بچوں کو لے کر کے آتا اور گھر میں بٹھاتا، اور بٹھا کر کے مجھ سے کہتا کہ ماں جان یہ سارے بچے جو غریب ہیں میں ان کو اٹھا کر کے لے کر کے آیا ہوں، ان کے لیے کھانا بناؤ۔ پھر میں کھانا بناتی اور پھر میرا بیٹا معین الدین ان بچوں کو کھانا کھلاتا، اور جب وہ بچے کھانا کھاتے رہتے تو میرا بیٹا معین الدین ایک کنارے پہ مسکراتا، گویا کہ میرے بیٹے معین الدین کے دل کو سکون مل رہا ہے کہ غریب کھانا کھا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عبادت یہ ہے مخلوق خدا کو کھانا کھلانا، مخلوق خدا کے دلوں کو خوش کرنا، یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی آپ کے بیٹے کو کچھ کھلائے تو باپ خوش ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی میرے بیٹے کا خیال کرتا ہے۔ اگر بیٹا اسکول پڑھنے جاتا ہے اور ٹیچر بیٹے پر زیادہ دھیان دے تو باپ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ جو فلاں ٹیچر ہے نا میرے بیٹے پر بہت زیادہ دھیان دیتا ہے، تو اس کو چھپا کر کے انعام بھی دیتا ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، کیونکہ بیٹے پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے تو باپ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیٹے پر دھیان دے تو سنو، ساری مخلوق یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ان میں انسانوں کو سب سے اشرف بنایا۔ اب اگر کوئی بندہ خدا کے کسی غریب بندے کو کھانا کھلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان غریب نواز کیوں تھے؟ کیونکہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا آپ نے کسی کو منع نہیں کیا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی کہ جو آپ کی بارگاہ میں آیا وہ کبھی محروم نہیں رہا، خالی ہاتھ نہیں گیا، کبھی محروم نہیں رہا۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی سیرت پر میں روشنی ڈالوں۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، میرا رب کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی یہ نمونہ عمل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہر اعتبار سے میرے رسول کو اپنا آئیڈیل بناؤ، چلو تو اپنا آئیڈیل بناؤ، بیٹھو تو اپنا آئیڈیل بناؤ، کھانا کس طرح کھانا ہے اس اعتبار سے اپنا آئیڈیل بناؤ،
गुफ्तगू कैसी करनी है इस एतबार से अपना आइडियल बनाओ, हर एतबार से मेरे रसूल को तुम अपना आइडियल बनाओ। अब आइए हम ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की सीरत को देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाया। ये जो हदीस मुबारक है, आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक वो अपने वालिदैन और औलाद से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले। जब ये हदीस मुबारका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पढ़ते तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाती और आपके मुरीदीन मोतक़िदीन हाथ बांध करके आपकी बारगाह में अर्ज करते कि हुजूर इस हदीस को पढ़ने के बाद आपकी आंखें अश्कबार क्यों है, आप रोते क्यों है? तो सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं मैं रोता इसलिए हूँ कहीं मुझसे कुछ ऐसी गलती तो नहीं हो गई कि कल मैं नाना जान की बारगाह में हाजिरी दूंगा तो मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। आप अंदाज़ा लगाइए, ऐ लोगों जो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान से मोहब्बत का दावा करते हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हारी लाइफ ऐसे गुजर रही है जैसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी थी? क्या तुमने अपनी लाइफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाया था? सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान की सीरत तो ये थी कि आप रोते थे इस बात से कि कहीं नाना जान की बारगाह में हाजिरी दूं तो मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान से मोहब्बत करने वाले हो, हकीकत में ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान से मोहब्बत करने वाला वही इंसान होगा जो सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारेगा। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान दर हकीकत उनकी जो ज़िंदगी है बचपन से लेकर के वफ़ात तक, ये दर हकीकत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है। किस तरीके से मैं आपको बताऊं, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए थे, सहाबा कराम का जम्मे गफ़ीर था और ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिताब फरमा रहे थे। इतने में एक सहाबी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु वो आए, थोड़े परेशान बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने एक सहाबी को परेशान देखा तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ जाबिर तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो फ़लाँ यहूदी है, मैंने उससे कर्ज़ा लिया था और मैंने उससे वादा किया था कि जब मेरे खजूर के दरख्तों में खजूर आ जाएंगे तो वह खजूर बेच करके मैं तुम्हारा कर्ज़ा अदा कर दूंगा। लेकिन या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौसम कुछ इस तरीके से हुआ और हवाओं की लहरें कुछ इस तरीके से चली कि खजूर के जो छोटे छोटे खजूर हुए थे दाने वो सब गिर गए। अब ये खजूर तो होने वाले हैं ही नहीं, मैं अपने वादे को कैसे पूरा करूँगा? अल्लाहु अकबर, और मैं कर्ज़ा कैसे अदा करूँगा? इतना सुनना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस को मौकूफ़ कर देते हैं और अपने सहाबी का हाथ पकड़ते हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ते हैं और पकड़ करके फरमाते हैं जाबिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराओ नहीं, मैं चलता हूँ, मैं जाकर के उस यहूदी से बात करता हूँ और उसे कहूँगा एक मोहलत दो, जब इनके बाग में खजूर आ जाएंगे दोबारा फिर ये बेच करके तुमको कर्जा अदा कर देंगे। अर्ज़ करते हैं ठीक है या रसूल अल्लाह। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद चल करके हाथ पकड़ करके तशरीफ़ लेकर के गए उस यहूदी के घर में। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं मोहलत नहीं दे सकता। एक मरतबा और गए, दूसरी मरतबा भी उसने मना कर दिया। अब हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आपने दिल में सोचा कि अब क्या होगा, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों को यह पैगाम दे रहे हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा शख्स आए जो मजबूर हो, लाचार हो, आगे बढ़ करके मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत समझ करके उसकी परेशानी को दूर कर देना, कल बरोज़े महशर अल्लाह तुम्हें बेशुमार सवाब अता फरमाएगा। तो आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ़ लेकर के नहीं गए, फरमाया जाबिर जाओ मुसल्ला लेकर के आओ। मुसल्ला लाया हज़रत जाबिर ने। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर के बाग में गए, वहाँ पर मुसल्ले को बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाया, दुआ की। दुआ करने के बाद हज़रत जाबिर से फरमाया कि जाबिर जाओ
ٹوکرا لے کر کے آؤ۔ حضرت جابر ٹوکرا لے کر کے آئے، میرے آقا نے جیسے ہی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ لہلہات کھجور ان درختوں میں پیدا فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کھجور توڑتے جاتے، مسکراتے جاتے، توڑتے جاتے، مسکراتے جاتے، یہاں تک کہ اتنے سارے کھجور توڑے حضرت جابر ابن عبداللہ نے، اس یہودی کا قرضہ بھی ادا کر دیا اور آپ کے پاس کافی کثیر تعداد میں دولت کی فراوانی بھی ہو گئی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی کسی قرضدار کو معاف کر دے یا کسی کا قرضہ اپنی جانب سے ادا کر دے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پوری فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی چل کر کے کسی قرضدار کے ساتھ چل کر کے اس کے پریشانی کو دور کر دے تو مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا ثواب اللہ اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آؤ اجمیر کی سرزمین پہ چلتے ہیں۔ یہ سلطان الہند ہے، یہ عطائے رسول ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ہے۔ یوں ہی مقام نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان اسی طریقے سے اجمیر کی سرزمین پر درس دے رہے تھے۔ ایک کسان آیا دوڑا دوڑا اور آ کر کے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، میں دلی سے آیا ہوں، دلی سے آیا ہوں، بس میری پریشانی یہ ہے کہ دلی میں آپ کے مرید کا جو مرید ہے، آپ کے مرید کا جو مرید ہے سلطان شمس الدین التمش، یہ اس وقت دلی کے بادشاہ تھے اور یہ مرید تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مرید ہیں سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کے۔ تو کہا کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ دلی میں جو بادشاہ ہے سلطان شمس الدین التمش، انہوں نے ٹیکس ایسا لاگو کر دیا ہے کہ غریب کسانوں کے لیے وہ ٹیکس ادا کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو آپ اگر کوئی سفارش نامہ لکھ کر کے دے دیں گے تو میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن خواجہ غریب نواز کی نگاہوں کے سامنے سیرت مصطفیٰ تھی۔ وہی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گویا کہ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ آپ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، اس کسان کا ہاتھ پکڑا اور اجمیر سے دلی کا رخت سفر باندھا۔ تقریباً 450 کلومیٹر کا جو ہے فاصلہ ہے اجمیر سے دلی کا، اور اس ٹائم 450 کلومیٹر کا سفر بہت زیادہ مشکل، آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے، انسان 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں مکمل کر سکتا ہے، لیکن اس وقت میں کافی مشکل۔ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے کسی کو اطلاع نہیں دی، اس کسان کا ہاتھ پکڑا اور نکلے دلی کے سرزمین کی جانب، اور جب پہنچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پتہ چلا، اور اس وقت کے بادشاہ دلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش کو پتہ چلا تو یہ ہکا بکا رہ گئے کہ حضور یہاں آئے بغیر کسی اطلاع کے۔ سارے لوگ آگے استقبال کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے استقبال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک کام کے غرض سے آیا ہوں۔ حضور کیا کام ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں، اس لیے تو میرے غریب نواز اسی لیے ہے کہ خواجہ غریب نواز نے لوگوں کو ایسا نوازا کہ انہیں بادشاہ بنا دیا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش عام آدمی تھے، خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اور مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان شمس الدین التمش کو دلی کا بادشاہ بنا دیا، اور آج 800 سال ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ 800 سال پہلے میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ تھے، آج بھی اور قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے کوئی بھی پی ایم ہو، کوئی بھی ہو، میرے خواجہ کی بارگاہ میں ضرور وہ چادر پیش کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے یہاں پر عقیدت رکھنے سے ہمارا بگڑا ہوا کام بن جایا کرتا ہے۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان جب وہاں پہنچے، سارے لوگ ہکا بکا، اتنی بڑی شخصیت بغیر کسی اطلاع کے۔ بولے حضور آنے کی وجہ؟ کہا کہ یہ جو کسان ہے نا، تم نے اتنا زیادہ ٹیکس لاگو کر دیا ہے کہ یہ ادا نہیں کر سکتا ہے، یہ کافی پریشانی میں ہے، بس اس لیے آیا تھا تم سے بولنے کے لیے کہ اس کے ٹیکس کو معاف کر دو۔ اتنا سننا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، سلطان شمس الدین التمش ہکے بکے رہ گئے۔ حضور آپ صرف کسی کے ذریعے سے پیغام بھجوا دیتے، کافی تھا۔
آپ ایک لیٹر لکھ دیتے کافی تھا. حضور اتنے دور سے آپ تشریف لائے اتنی پریشانی میں. اب جواب سنو سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کا. آپ فرماتے ہیں یہ کافی تو تھا, میں چل کر اسی لیے آیا تاکہ میں نانا جان کی سنت پر عمل کروں, ایک غریب کا بھلا بھی ہو جائے اور ہر قدم کے بدلے اللہ مجھے ثواب بھی عطا فرمائے. یہ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان ہے کہ آپ نے ہمیشہ غریبوں کی بھلائی کی. اور جب ہندوستان کی سرزمین پر سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان تشریف لائے, اس وقت حالات یہ تھے جو امیر ہوتا وہ عالی شان زندگی گزارتا, جو غریب ہوتا وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتا. لیکن خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان جب ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے تو آپ نے ان سارے فرقوں کو ختم کیا. جیسے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے, کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم مقام اسی کا ہے جو تم میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. لیکن چونکہ ہندوستان میں اس وقت گویا کہ ہندوستان صرف ہندوستان نہیں تھا بلکہ کفرستان تھا, تو سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان یہاں پر تشریف لائے, اسی مشن کو عام کیا جو آپ کے نانا جان نے 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پر عام کیا تھا. یہاں پر آنے کے بعد خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے لوگوں کو یہی تعلیم دی, امیری غریبی کچھ نہیں ہے, تم میں سے ہر کوئی برابر ہے. اور سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے فقط محبت کا پیغام بانٹا, محبت کا پیغام بانٹا, محبت کا پیغام بانٹا. مسلمانوں کے درمیان بھی غیر مسلموں کے درمیان بھی جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا آپ ایسے محبت کا پیغام بانٹتے, وہ آپ کی محبت کو دیکھ کر کے آپ کے قدموں میں گرتے اور کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو جاتے. ہندوستان کے راجہ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے ہندوستان میں جو اسلام کو پھیلایا ہے تلوار کے بلبوتے پر نہیں پھیلایا, طاقت کے بلبوتے پر نہیں پھیلایا اور کسی فوجی طاقت کے بلبوتے پر نہیں پھیلایا, بلکہ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے فقط محبت کو عام کیا تھا. 90 لاکھ سے زائد لوگ میرے خواجہ کے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے. آج ہم اور آپ جو مسلمان ہیں یہ صدقہ ہے سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کا, ورنہ ہم بھٹک رہے ہوتے. آج ہندوستان کی سرزمین پر اگر مساجدیں آباد ہے یہ صدقہ ہے سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کا. آج ہندوستان کی سرزمین پر ہم اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یہ فیض ہے سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کا. اور آپ نے ایسے محبت کو عام کیا, فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل کو توڑنا مت. کیا فرماتے ہیں؟ کبھی کسی کے دل کو توڑنا مت. ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص ایک دیہاتی تھا, وہ ایک کٹورے میں کچھ کھانے کا سامان لایا, وہ بہرا بھی تھا اور زبان سے بول بھی نہیں سکتا تھا, گونگا بھی تھا. حضور خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے, دن میں لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے اور روزے سے تھے, نفلی روزہ تھا. اس نے لا کر کے سامنے رکھا اور عرض کیا کہ حضور آپ یہ کھا لیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں, لیکن وہ سن نہیں سکا اور وہ ضد پہ رہا. خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے کھولا اور وہ کھا لیا, روزہ توڑ دیا. جب وہ چلے گیا تو آپ کے ایک مرید نے اٹھ کر کے عرض کیا کہ حضور آپ تو روزے سے تھے. آپ فرماتے کہ میں اس روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھ لوں گا, لیکن میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی مومن بھائی کا دل ٹوٹ جائے. میں نے اس کا دل جوڑا, روزہ توڑا, اس کے بدلے میں 60 روزے رکھوں گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر کسی کے دل کو جوڑے اللہ اسے حج اکبر کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور مولانا روم کا تو شعر ہے, مولانا روم کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مصرع میں عرض کروں گا, دل آوردہ است کے حج اکبر است. کسی کے دل کو خوش کرنا یہ حج اکبر کے برابر ہے. حج اکبر سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ حج اکبر ہمیشہ نہیں آتا, جمعہ کا دن ہو, یوم عرفہ ہو اور حج کا دن ہو, اس حج کو کہتے ہیں حج اکبر. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کے دل کو خوش کیا اللہ اسے حج اکبر کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے دلوں کو جوڑنے کا کام کرو. خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو دلوں کو جوڑنے کا کام کیا, اور اس طریقے سے دلوں کو جوڑا. میرے خواجہ نے ایسے دلوں کو جوڑا, ایسے دلوں کو جوڑا, اپنے تو اپنے غیر بھی خواجہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, غیر بھی جاتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں, محبت کے ساتھ جاتے ہیں.
کیونکہ غیروں نے جب ہسٹری پڑھی تو ان کو پتہ یہ چلا وہ شاید کوئی اور بادشاہ ہوں گے جنہوں نے حکمرانی کی ہوگی، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر میں جو یہ بندہ تشریف لایا تھا یہ حکمرانی کرنے نہیں آیا تھا ہندوستان پر، بلکہ دلوں پہ راج کرنے آیا تھا۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے دلوں پر ایسا راج کیا، ایسا راج کیا، ایسا راج کیا، اپنے تو اپنے غیر بھی اپنے آپ کو ان کا معتقد کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کی سیرت کو جو لوگ نہیں پڑھے ہیں ان سے میری گزارش یہ کہ آپ چھٹی شریف میں باقاعدہ نیاز کا، فاتحہ کا، دیگر چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، بے شک بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں کہوں گا کہ اگر چھٹی شریف کریں نماز نہ پڑھیں، آپ چھٹی میں امیر میں جائیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیں، نمازوں کا اہتمام نہ کریں، تو پھر ایسوں سے خواجہ غریب نواز راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اپنی لائف میں کبھی بھی آپ نے نماز کو ترک نہیں فرمایا، یہاں تک کہ جب آپ کے وفات کا وقت قریب آیا اس وقت آپ شدید علیل تھے، اس کے باوجود حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے نماز کو ترک نہیں فرمایا۔ تو نماز کو ترک کر کے نہ آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو خوش کر سکتے ہیں، نہ کسی ولی کو خوش کر سکتے ہیں، بلکہ میں واضح لفظوں میں کہہ دوں چونکہ چھٹی شریف کا مہینہ ہے، نہ آپ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو خوش کر سکتے ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان پیدائش سے لے کر کے وفات تک آپ نے پوری زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا اور ان کی سنت کے مطابق آپ نے زندگی گزاری۔ ہماری اور آپ کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت اور سیرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔